تو سیدہ ہند رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابیہ ہیں. جلیل القدر ان کی قدر و منزلت کیا ہے؟ جب مسلمان ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول جب میں مسلمان نہیں تھی، اسلام کی دشمنی میرے دل میں تھی اور آپ کی دشمنی میرے دل میں تھی، تو اس وقت مجھے سب سے اچھی چیز یہ لگتی تھی کہ آپ اور آپ کا خاندان ختم ہو جائیں، اور آپ کا خاندان ان کی قدر و منزلت ختم ہو جائے. لیکن آج مسلمان ہوئی ہوں تو میں یہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتی ہوں کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان سے زیادہ معزز میرے دل میں کوئی نہیں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، وَأَيْضًا، مجھے بھی تم سے اور تمہارے خاندان سے اسی طرح تمہاری قدر و منزلت میرے دل میں ہے. جس طرح تم نے اظہار کیا ہے اپنی عقیدت کا اور محبت کا مجھ سے اور میرے خاندان سے، میں بھی آپ سے اور آپ کے خاندان سے اسی طرح عقیدت اور محبت کا اظہار کرتا ہوں. کیوں؟ آپ کا اپنا ہی تو خاندان ہے نا، قریش ہے، قریش کا خاندان اپنا ہی خاندان ہے. فرمایا تمہارا خانوادہ بھی مجھے اسی طرح معزز ہے جس طرح تم میری عزت کرتی. اب بتائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو فرمائیں. اب اگر اس کا آج کل عام طور پر جس طرح ہم کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے نا کہ آئی لو یو، مجھے آپ سے پیار ہے، یا کوئی کہتا ہے میں آپ کی بڑی قدر اور منزلت کو، تو انگلش میں کہتے ہیں سیم ٹو یو. کیا کہتے ہیں؟ سیم ٹو یو. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو میرا بھی یہی خیال ہے تمہارے بارے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَيْضًا فرمایا، جس کا انگلش میں ٹرانسلیشن کریں تو سیم ٹو یو بنتا ہے. اب بتائیں کہ اس عورت کی کتنی قدر و منزلت ہوگی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو فرماتے ہیں سیم ٹو یو. تمہارا جو اظہار محبت ہے، عقیدت ہے، مجھے قبول ہے، اور مجھے بھی آپ سے اسی طرح عقیدت ہے آپ کے خاندان سے. سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپہ سالار بنے. مسلمان ہونے کے بعد آپ کی زندگی میں کئی غزوات میں شامل ہوئے، اور اس کے بعد بھی اسلام کی خدمات اور میں کارنامے سر انجام دیے. تو اس لیے ان لوگوں کے بارے میں اگر کوئی شخص توہین و تنقیص کا مرتکب ہوتا ہے، وہ اصل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھاتا ہے. قیامت کے دن تو آپ کو معلوم ہوگا نا کہ یہ بدبخت ہیں جنہوں نے میرے خاندان کے بارے میں اور میرے جانثاروں اور وفاداروں کے بارے میں اس طرح کی بکواسات کی ہیں. کیا منہ دکھائیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کس منہ سے جائیں گے حوض کوثر پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے فضائل و مناقب بیان کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو امتیازات دیتے رہے، آج ان کے بارے میں زبان درازی کی جاتی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ سیدہ ہند رضی اللہ عنہ کا نام ہند ہے، ہندا نہیں. سیدہ ہند رضی اللہ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار، آپ کے خاندان قریش سے ہیں. اگلی پشتوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب ملتا ہے. پھر ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اسلام کے بڑے کمانڈر ہیں، ان کی زوجہ محترمہ ہیں. پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کے عظیم لیڈر ہیں، جن کے ہاتھ میں نواسہ رسول نے بیعت کی ہے، جن کے ہاتھ میں نواسہ رسول نے جو حسن مجتبیٰ کا انتخاب ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ محترمہ ہیں، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ہیں، جو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. اگرچہ سیدہ ہند رضی اللہ عنہ ان کی سگی ماں نہیں ہے، وہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی سے، لیکن پھر بھی رشتے میں ساس تو بن گئی نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر محترم کی بیوی ہیں. ایسی عورت کے بارے میں زبان تان دراز کرنا کتنی بڑی بدبختی ہے.
اور پھر جس واقعے کو بنیاد بنا کر جس کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا ہے وہ واقعہ بھی ثابت نہیں۔ سیدہ ہند رضی اللہ عنہا نے بالکل حمزہ رضی اللہ عنہ کا کوئی کلیجہ نہیں چبایا، ان کا کوئی مصلح نہیں کیا۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے اس شعور کو عام کرنے کی ضرورت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوسری طرف کے جھوٹ آپ کے سامنے نہیں آتے۔ لوگ کہتے ہیں جی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، تو پھر کیوں لکھا ہوا ہے؟ بھی تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ نے 100 طلاقیں دی ہیں، 100 شادیاں کر کے بس ان کا یہی کام تھا، شادی کرتے تھے، تیسرے دن طلاق، 5ویں دن طلاق، مہینے بعد طلاق۔ تو مانتے ہو اس بات کو؟ مان لو گے نواسہ رسول کے بارے میں اس جھوٹ کو مان لو گے کہ بس ان کا یہی کام تھا، شادی کرتے طلاق دیتے، شادی کرتے طلاق دیتے۔ ہم اس جھوٹ کو بھی مانتے اور اس جھوٹ کو بھی مانتے نہیں۔ بھئی تاریخ میں محدثین کرام نے سند کو لکھ دیا ہے، یہی تو احسان کیا ہے محدثین کرام نے کہ جس طرح حدیث کی سندیں لکھی ہیں، تاریخ بھی اسی طرح سندوں سے لکھی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں جو واقعات ہیں، ایسے نہیں کہ آپ کے پاس اڑتے اڑتے آ گئے اور آپ نے ان پر ایمان بنا لیا، ان کی بنا پر صحابہ کرام کے بارے میں ایک عقیدہ اور نظریہ بنا لیا۔ سند کو دیکھیں گے، علماء سے پوچھیں اس کی سند ثابت ہے کہ نہیں۔ کوئی بات بھی ایسی نہیں کہ 1400 سال بعد آپ کو بس خواب میں آ جائے، یا کوئی کہہ دے کہ 1400 سال پہلے ایسے ہوا تو آپ مان لیں۔ آپ تو آئے 1 سال پہلے کی بات نہیں مانتے، یہ 70 سال پہلے 75 سال پہلے پاکستان بنا تھا، نہیں مانتے۔ اس دور کا کوئی واقعہ ایسا ہو، آپ کہتے ہیں بھئی سورس لاؤ، کہاں سے لیا آپ نے یہ واقعہ؟ لیکن صحابہ کرام کے بارے میں کسی سورس کی ضرورت نہیں، بس کسی نے لکھ دیا بکواس جھوٹ تو آپ نے اس کو لے لیا۔ محدثین کرام نے ایسے مجرموں کے نام بتائے ہیں جو جھوٹ بولتے تھے، جو اپنی طرف سے بنا کر باتیں بیان کرتے تھے، محمد بن عمر الواقدی جیسے، ابو مخنف لوط بن یحییٰ جیسے، ایسے بڑے کردار ہیں۔ زرد صحافت جو کرتے تھے، جو اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کر مرچ مسالے لگا کر مسلمانوں کو دیتے تھے، تو ایسے لوگوں کے نام موجود ہیں، اور انہی کی بیان کردہ جھوٹی روایات آج مسلمانوں میں عام ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ و صحابیات کے بارے میں کتاب و سنت کے مطابق اپنا عقیدہ و نظریہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا صرف احترام کرنے کی توفیق فرمائے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی محبوب ہستیاں ہیں۔ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اس سے محبت ہی کی جاتی ہے، اس سے نفرت یا رنج نہیں کیا جاتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔